السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شانواز. Welcome to our channel Visha. Today we are going to be reading the stories from سوچنے کی باتیں. دوست اور شانواز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب سوچنے کی باتیں شروع کی ہوئی ہے، اور آج ہم شانواز آپ کو اور اپنے دوستوں کو یہ جو کہانی سنائیں گے، اس میں سے اس کا ٹائٹل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسر کی درخواست. درخواست کہتے ہیں ریکویسٹ کو. تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے حضرت عمر خلیفہ تھے. آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو سیکنڈ خلیفہ تھے نا، وہ حضرت عمر تھے. تو حضرت عمر کے زمانے کا یہ سچا واقعہ ہے جو کہ حضور نے ہمیں سنایا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ کیسر پتہ ہے ایک بہت بڑا کنگ ہوتا تھا، اس کے سر میں شدید درد ہوا، اور باوجود ہر قسم کے علاجوں کے اسے آرام نہ آیا. اب وہ جو اتنا بڑا کنگ تھا، اس نے ہر طرح کا ٹریٹمنٹ کروایا کہ اس کو اپنے سر کی ہیڈ ایک سے نجات مل جائے، لیکن اس کو آرام نہیں آیا. نجات یعنی کہ اس سے گیٹ ریڈ ہو جائے. وہ کسی نے اسے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حالات لکھ کر بھجوا دو. تو کسی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں، تم ان کو اپنے حالات لکھ کر بھجوا دو. اللہ تعالیٰ سے ممکن ہے کہ وہ دعا کریں اور ان کے تبرک سے کوئی چیز، اور ان سے تبرک کے طور پر کوئی چیز منگواؤ. اچھا، وہ تمہارے لیے دعا بھی کریں گے اور تبرک بھی بھجوا دیں گے. تبرک کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جس کو ہاتھ لگایا ہو آپ نے اور آپ کی انرجی اس چیز میں ٹرانسفر ہوئی ہو، اور پھر اس انرجی کی وجہ سے دوسرا بندہ ہیل ہو جائے. اور برکت سے لفظ نکلا ہے تبرک. وہ تمہارے لیے دعا بھی کریں گے اور تبرک بھی بھجوا دیں گے. ان کی دعا سے تمہیں ضرور شفا ہو جائے گی. شفا کہتے ہیں یعنی کہ ہیلتھ آ جائے گی. ہاں جی. تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا سفیر بھیجا. سفیر کہتے ہیں جو کہ آپ کا نمائندہ ہو، آپ کی بات کو آگے پہنچائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ متکبر لوگ ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ تو اتنے ایروگینٹ ہیں اور اتنے پراؤڈ ہی ہیں، تو میرے پاس اس نے کہاں آنا تھا. اب یہ دکھ میں مبتلا ہوا ہے تو اس نے اپنا سفیر میرے پاس بھیج دیا ہے. تو حضرت عمر بہت انٹیلیجنٹ تھے. انہوں نے سوچا کہ یہ اتنا بڑا دنیا کا کنگ ہے، اس کو یہ میرے پاس کبھی نہ آتا اگر اس کے سر میں درد نہ ہوتی. اس کے سر میں درد اللہ تعالیٰ نے اس لیے کروائی ہے تاکہ یہ میرے پاس آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت عقل مندی سے پتہ ہے پھر کیا کیا، اس کے تکبر کو توڑنا چاہا. یعنی کہ وہ جو اتنا ایروگینٹ بنتا تھا اور اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بیسٹ کنگ سمجھتا تھا، تو انہوں نے اس کو ایروگینس کو اس کی توڑنے کے لیے ایک کام کیا. تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے اسے کوئی اور تبرک بھیجا تو ممکن ہے کہ وہ اسے حقیر سمجھ کر استعمال نہ کرے، اس لیے مجھے کوئی ایسی چیز اسے بھجوانی چاہیے جو تبرک کا کام بھی دے اور اس کا تکبر بھی توڑ دے. تکبر یعنی کہ ایروگینس کو. چنانچہ یعنی کہ بہت زیادہ پراؤڈ سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے بیسٹ سمجھنا اور سمجھنا کہ باقی سب لوگ چھوٹے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں. تو حضرت عمر کو اس کے سر میں درد تھا، تو اس لیے اس کو مجبوراً حضرت عمر کو اپنا لکھنا پڑا کہ میرے پاس میرے سر میں درد ہے، پلیز میری ہیلپ کر دیں، کچھ نہ کچھ اس کا توڑ کریں، یعنی کہ اس کو مجھے اس سر درد سے نجات دے دیں. چنانچہ حضرت عمر نے اپنی ایک پرانی ٹوپی جس پر داغ لگے ہوئے تھے اور جو میل کی وجہ سے کالی ہو چکی تھی. میل کہتے ہیں جب کوئی چیز بہت زیادہ استعمال میں کریں تو وہ ڈرٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. And you don't shower. ہاں جی. تو وہ جو ٹوپی تھی اس کے اوپر آئل کی وجہ سے اور وہ بہت زیادہ میل کی وجہ سے وہ کالی ہو چکی تھی. اسے تبرک کے طور پر بھجوا دی. ٹوپی کا پتہ ہے نا، سر پہ جو ہیٹ ہوتی ہے کور کرنے کے لیے. تو اس نے جب یہ ٹوپی دیکھی تو اسے بہت برا لگا. اب دیکھو اتنا بڑا وہ کنگ تھا، اب کنگ کو کوئی گندی سی میلی سی ٹوپی دے دے تو وہ کتنا برا فیل کرے گا کہ میں اس نے ذرا بھی رائل اسٹیٹس کا خیال نہیں رکھا اور مجھے اتنی گندی سی ٹوپی بھیج دی. بہرحال اسے بہت برا لگا اور اس نے وہ ٹوپی نہیں پہنی. مگر خدا تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ تمہیں برکت اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے. تو اسے اتنا شدید درد سر ہوا کہ اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اچھا وہی ٹوپی لاؤ، یعنی کہ جو حضرت عمر نے جو ٹوپی گندی سی بھیجی تھی نا اس کے لیے کہ اس کا سر کا درد ٹھیک ہو جائے، اس کا تکبر بھی ٹوٹ جائے، اپنے آپ کو وہ جو دنیا کا بیسٹ کنگ سمجھتا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ اس نے اپنے سرونٹ سے کہا وہی ٹوپی لے کے آؤ جو حضرت عمر نے بھجوائی تھی تاکہ میں اسے اپنے سر پہ رکھوں اور مجھے اس سر درد سے نجات مل جائے. تو چنانچہ اس نے ٹوپی پہنی اور اس کا سر درد جاتا رہا. یعنی کہ جب وہ ٹوپی پہنتا تو اس کا سر درد بالکل ٹھیک ہو جاتا. اور پھر کیا ہوا کہ چونکہ اس کو ہر 8ویں 10ویں دن سر درد ہو جایا کرتا تھا، اس لیے پھر تو یہ اس کا معمول ہی ہو گیا کہ وہ دربار میں بیٹھتا تو وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میلی کچیلی ٹوپی اپنے سر پر رکھی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کا تکبر کیسے توڑا کہ اتنا بڑا دنیا کا بادشاہ تھا، اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اس کے سر میں اللہ تعالیٰ نے درد کر دیا صرف اس لیے کہ اس کا تکبر توڑا جا سکے.
اور پھر اس کو ٹوپی میں اسی میلی کچیلی ٹوپی میں آرام آتا تھا. وہ ٹوپی اتارتا تھا, واپس اس کے سر میں درد شروع ہو جاتی تھی, پھر پہنتا تھا, پھر ٹھیک ہو جاتی تھی. تو پتہ ہے ہمیں اس چھوٹے سے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا اونچا, اتنا اعلیٰ نہ سمجھو کہ آپ کو دنیا میں کسی اور انسان کو اپنے سے حقیر سمجھے, کیونکہ اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے جب تکبر توڑنا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر پرواہ نہیں کرتا کہ وہ اپنے آپ کو کنگ سمجھتے ہیں یا وہ کتنے آرام کے عادی ہیں یا پھر ان کا کیا دنیا میں اسٹیٹس ہے. اللہ تعالیٰ پھر کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا, اور ہمیشہ صرف اور صرف جو سچا بادشاہ اور سچا اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہے صرف, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں جو ہیں, باقی دنیا میں اور کسی کی کوئی ویلیو نہیں. اگر کسی کی ویلیو ہے تو اس کے اعمال کی وجہ سے, اور اعمال جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ چھوٹا سا واقعہ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اس کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے Love is and don't forget to subscribe our channels. اے واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے, اور واحد میرا پیارا ہے. گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا